الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید النبیین خاتم المرسلین مولانا و مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى اهل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم وهو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر. تمام حاضرین سامعین و ناظرین کی خدمت میں مولانا سید محمد علی جعفری جبل پوری عزا خانہ مشن باجی رضا چوک جبل پور سے آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، جیسا کہ مسلسل آپ حضرات بس یا حسین چینل پر فیس بک پر جناب مزمل صاحب اور ان کے ساتھی کے ذریعے ہمیں مسلسل لائیو دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کی محبتوں کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں ہماری امید سے زیادہ محبتیں دی. حالانکہ سابقہ 2 روز سے ویوز ہمیں کچھ کم ملے ہیں. ہم سمجھ رہے تھے کہ شب قدر تھی اور آپ حضرات اپنے اپنے اعمال میں مصروف تھے، لہذا ممکن ہے کہ فرصت نہ ملی ہو. لیکن اب میں مؤدبانہ گزارش کروں گا، چونکہ کل شب قدر گزر چکی ہے اور اب صرف ایک آخری جمعہ رہ گیا ہے اور ہمارا پروگرام بھی اب اپنے اختتام پر ہی اختتام کی منزلوں سے گزر رہا ہے. تو حضرات ہم آپ سے زیادہ توجہ چاہیں گے اور آپ تمام حضرات سے وقت چاہیں گے کہ آپ ہمارے اس چینل کو وقت دیں، لائیو اس کو جو ہے وہ لائک کریں، شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، تاکہ ہمارا یہ میسج زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. اور آج کی جو گزارش ہوتی ہے وہ دوسرے دن یوٹیوب پہ ڈال دی جاتی ہے. تو جو حضرات ہمیں یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں ہم ان سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ ہمارے اس چینل بس یا حسین کو سبسکرائب کریں اور دوسرے لوگوں میں بھی آپ کے جو واٹس ایپ گروپ ہیں یا جو آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، جو اپنے پرسنل تعلقات کے لوگ ہیں، ان کے پرسنل نمبر آپ کے پاس ہیں، ان تک بھی ہمارا وہ میسج، ہماری وہ کلپ آپ پہنچا دیا کریں تاکہ یہ چینل اپنے 1000 سبسکرائبر کو اس ماہ میں پورا کر لے. تو انشاءاللہ اس کے بعد جو بھی پروگرام ہوں گے وہ جس طرح ہم فیس بک پہ لائیو دکھاتے ہیں انشاءاللہ ہم یوٹیوب پر بھی لائیو دکھائیں گے. تو حضرات گزارش یہ ہے کہ کل سے ہمارے پروگرام میں بچوں کا سلسلہ رہے گا. 2 بچے ہیں کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے اور وہ رباعیات وغیرہ پڑھیں گے جس کا اعلان ہم پہلے ہی کر چکے ہیں. سورہ فاتحہ کی گزارشیں ہیں، انشاءاللہ ہم اسے بھی لیں گے اور اسے بھی آج بھی پڑھیں گے انشاءاللہ اور آخر تک ہم اس کو پڑھتے رہیں گے آخر رمضان تک. وہ آپ حضرات بھی اگر اپنے گھر میں کسی مرحوم کے لیے سورہ فاتحہ پڑھانا چاہتے ہیں بسم اللہ آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں، فون کر سکتے ہیں اور میرے پرسنل نمبر پہ یا مزمل صاحب کے پرسنل نمبر پر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں سورہ فاتحہ کے. حضرات چونکہ رمضان المبارک رفتہ رفتہ ہمارے ہاتھوں سے جا رہا ہے، اب اس سے قسمت کا کھیل کہیں کہ ہم رمضان کو اس انداز سے اس کا استقبال نہ کر سکے جس انداز سے ہمیں کرنا چاہیے تھا. اس لیے کہ پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہے، ہمارے ملک میں بھی لاک ڈاؤن ہے، کورونا کی لعنت سر چڑھ کے بول رہی ہے. تو آپ تمام حضرات اپنے اپنے گھروں میں اپنے تمام اعمال میں تمام دعاؤں میں ایک دعا، خصوصی دعا یہ بھی شامل کریں کہ خداوند عالم ہمیں
اس کورونا کی بیماری سے اور اس لاک ڈاؤن سے جلد از جلد خدا بند قدوس ہمیں نجات عطا فرمائے۔ یہ جب آپ روزہ کھولتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ تو دعا مانگنے کا حکم ہے سورہ انا انزلنا پڑھنے کے بعد، تو آپ جب دعا مانگا کریں تو اس میں ایک دعا یہ بھی شامل کیا کریں۔ نماز میں، قرآن کی تلاوت میں، جب بھی آپ کوئی نیک کام کریں تو روزہ افطار کے وقت، سحر کے وقت آپ حضرات اپنی دعاؤں میں دعا یہ بھی شامل کیجیے کہ اللہ ہمیں اس لعنت سے محفوظ رکھے۔ ہمارا آپ کے قریب آنے کا مطلب یہ تھا، مقصد یہ تھا کہ اگر کچھ بندے بھی ہمارے پیغام کو سن لیتے ہیں اور اس پر عمل کر لیتے ہیں تو ہمیں ہماری محنت کا صلہ خدا بند عالم کی بارگاہ سے مل جائے گا۔ آپ کی محبتوں کا پھر شکریہ۔ آخر کی جو 10 راتیں ہیں، میں کل گزارش کر رہا تھا، آج میں اس کو تھوڑا تفصیلاً عرض کر دوں کہ یہ جو آخر کی 10 راتیں ہیں، یعنی 20 رمضان المبارک سے لے کے 29 رمضان المبارک تک، جسے چاند رات کہا جاتا ہے، یہ جو 10 راتیں ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان 10 راتوں میں کسی بھی ایک رات میں شب قدر ہو سکتی ہے، اور بے حساب ہم رمضان المبارک مسلسل ہم نے اعمال بتائے، چونکہ ہمارے پروگرام کا نام ہی عظمت ماہ رمضان ہے اور ہم اسی کو جو ہے وہ کنٹینیو کر رہے ہیں۔ اب آپ ذرا غور سے سنیے گا کہ ایک تو اس کی کسی بھی رات کا کوئی جواب نہیں ہے، لیکن آخر کی جو 10 راتیں ہیں، آخر کی یعنی 20 رمضان المبارک سے لے کر اور 29 رمضان المبارک تک، ان کے اپنے کچھ اعمال ہیں اور ان کے اپنے جو ہے آپ کچھ شامل کر لیں اپنے اس میں۔ شب قدر کے تو گزر چکی ہے، اور شب قدر کے علاوہ آخر کی جو 10 راتیں ہیں ہم ان کے بارے میں، ایک تو مخصوص دعائیں ہیں روزانہ کی، ہر دن کی اپنی ایک دعا ہے، وہ آپ پڑھا کریے۔ جو دعائیں ہماری پچھلی کلپس اٹھائیے، جو دعائیں گزارش کی گئی ہیں ان دعاؤں کو پڑھیے۔ کل ہم نے اعمال میں ایک دعا پڑھی جسے کہتے ہیں دعائے جوشن کبیر، اللہ اکبر، کیا دعا ہے مولا کی۔ 2000 سے زیادہ نام اللہ کے مولا کائنات علیہ السلام کی زبان پہ جاری ہوئے، اور آپ پڑھیں وہ کلمات دیکھیں، 100 اقتباس مولا نے اسے رکھا ہے، آپ ذرا غور کریں اس پر، اس کا ترجمہ پڑھیں کہ کیا کہا ہے، کیا حمد کی ہے، کیا ثنا کی ہے اس پاک پروردگار کی، کیسے کیسے نام اللہ کے لیے ہیں مولا کائنات علیہ السلام نے، اور ردیف اور قافیے کی رعایت رکھتے ہوئے جس انداز سے۔ اب زبان علی کی ہو تو پھر ثنا ہوگی اللہ کی، ورنہ ہم جیسے خاکسار اور گناہگار بندے ہم کیا اللہ کی ثنا کر سکتے ہیں، کیا اللہ کی تعریف کر سکتے ہیں۔ اب ذرا غور سے سنیں کہ آخر کی جو 10 راتیں ہیں، شیخ کلینی علیہ رحمہ سے روایت ہے کہ امام ہمارے اور آپ کے 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام 21 رمضان المبارک کی رات آدھی رات تک دعا پڑھتے تھے اور اس کے بعد نماز پڑھنے میں مشغول ہو جاتے تھے۔ جی، دعا پڑھتے تھے، کیونکہ 3 دعائیں تو ہیں، دعائے مکارم اخلاق ہے، دعائے توبہ ہے، دعائے جوشن کبیر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 1000 مرتبہ انا انزلنا ہے، استغفار ہے، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اس میں ربی نہیں کہا جاتا ہے، اس میں یہ جو ہوتا ہے اس رمضان والا، اس میں ربی نہیں کہا جاتا، ورنہ ہر استغفار میں ربی ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ رمضان مبارک کے آخری 10 راتوں میں ہر رات غسل کرنا مستحب ہے۔ اب آج سے قلم کاغذ اٹھا لیجیے اور نوٹ کر لیجیے کہ کیا کیا چیزیں 20 رمضان سے لے کر 29 رمضان تک کی جو راتیں ہیں ان میں کیا کیا مستحبات ہے، اور کون کون سی مخصوص دعائی ہر رات کے لیے، یعنی 20 رمضان سے 29 رمضان تک ہر رات کے لیے یہ اعمال شرعاً دیے گئے ہیں۔ میں اس لیے کتاب میرے سامنے ہے، شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ سب سے پہلے تو غسل کرنا مستحب ہے ان 10 راتوں میں،
یعنی 20 رمضان سے 29 رمضان. ایک تو آپ غسل کریں. دوسرا یہ روایت میں ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری 10 راتوں میں ہر رات میں غسل کیا کرتے تھے. جی ہاں، آخر کی 10 راتوں میں غسل کرنا یہ سنت نبی ہے. اس لیے اسے مستحب قرار دیا گیا چونکہ پیغمبر اسلام علیہ السلام نے یہ غسل فرمایا ہے آخر کی 10 راتوں میں اپنی زندگی. اس لیے اسے مستحب قرار دیا گیا. اب وجہ بھی واضح ہو گئی کہ یہ مستحب کیوں ہے، کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ غسل انجام دیا ہے آخر کی 10 راتوں میں. اسی آخری 10 دن میں اعتکاف میں بیٹھنا مستحب ہے. دیکھیے اعتکاف عام طور پہ لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے، ہم تھوڑی زیادہ روشنی ڈالتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے غیر بھائی لوگ وہ کرتے ہیں اعتکاف. نہیں میرے بھائی، رسول اللہ کی بہترین سنت ہے اعتکاف. یہ ہوگا جامع مسجد میں، عام مسجد میں ہو نہیں سکتا. دوسرا یہ کہ روزہ رکھنا مست ہے، اور جب آپ مسجد میں رہیں گے تو سوائے اللہ کے رسول دینی مذہبی چیزوں کے علاوہ اور آپ کچھ کر نہیں سکتے. یہ نہیں کہ دن بھر فون میں لگے ہوئے ہیں، بیوی کا فون آ رہا ہے، بچے کا فون آ رہا ہے اور اسی میں لگے ہوئے ہیں، تو پھر اس کے اعتکاف کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا. اور اگر 3 دن کا بھی اعتکاف کر کے بندہ نکلتا ہے نا جب مسجد سے، تو روایت میں ہے کہ وہ ایسے نکلتا ہے جیسے بچہ اپنی ماں کے شکم سے نکلتا ہے. گناہوں سے اس قدر پاک ہو کے اور اتنا شفاف ہو کے بندہ مسجد سے نکلتا ہے. تو رسول اللہ 10 راتوں میں ہمیشہ نبی کریم نے اعتکاف کیا ہے مسجد میں. 20 رمضان کے بعد حضور اپنا بستر اٹھا کے مسجد میں چلے جاتے تھے. تو اعتکاف بہترین سنت نبوی ہے. یہ اس بات کو آپ نہیں کر پائیں گے، یہ ہمیشہ کے لیے گزارش کی جا رہی ہے. انشاءاللہ اگلے سال رمضان آئے گا، اللہ نے اگر حیات دی تو پھر آپ ان باتوں کا خیال رکھیں. اور بہت فضیلت رکھتا ہے اعتکاف، اور یہی اعتکاف کا افضل وقت ہے. یعنی 1 رمضان سے 20 رمضان تک یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ افضل وقت نہیں ہے. افضل وقت کب ہے؟ 21 رمضان سے 29 رمضان تک. یہ بہترین وقت ہے اور یہی سنت رسول ہے کہ آپ 21 رمضان سے 30 رمضان کے بیچ میں اعتکاف کریں. ایک روایت میں ہے کہ ان ایام میں اعتکاف 2 حج و 2 عمرے کے برابر ہے. اللہ اکبر. یعنی اگر آپ 20 رمضان سے 30 کے بیچ میں اعتکاف کرتے ہیں 10 راتوں میں، تو 2 حج و 2 عمرے کا ثواب آپ کو خدا کی بارگاہ سے عطا ہوتا ہے. اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری 10 دنوں میں مسجد میں اعتکاف کرتے تھے، اور آپ کے لیے مسجد میں ایک یہ لکھا ہوا اس میں جھولاری سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے نصب کر دی جاتی تھی، اور آپ کا بستر لپیٹ دیتے تھے اور عبادت کرنے کے لیے کمر ہمت باندھ دیتے تھے. اور یہ بھی معلوم رہے کہ سن 40 ہجری میں اسی 21 کی رات جناب مولا الکونین حضرت امیر المومنین کی وفات کی شہادت واقع ہوئی. لہذا اس رات محمد و آل محمد اور ان کے شیعوں کا غم و حزن تازہ ہو جاتا ہے. اب شیعان علی ذرا غور سے سنیں کہ کیوں ہے یہ فضیلت. شاید اسے فضیلت اسی لیے ملی ہے قرآن تو اترا ہے مگر قرآن ناطق زخمی ہوا ہے اور شہادت واقع ہوئی ہے مولا کائنات. اس لیے شیعان علی کے ہاں اور خود رسول رسالت مآب کے ہاں ان 10 راتوں کی اور ان 10 دنوں کی عظمت زیادہ ہے 21 رمضان سے، کیونکہ شہادت حضرت امیر المومنین علیہ السلام اس میں واقع ہوئی. اب کوئی شک نہیں رہ گیا، اب بالکل واضح ہو گیا کہ سنت رسول بھی ہے اور مولا کائنات کی شہادت بھی واقع ہوئی ہے. اس وجہ سے ان 10 دنوں کو اور ان 10 راتوں کو یہ اہمیت عطا ہوئی. ایک روایت میں ہے کہ اسی رات حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی رات کی طرح کسی زمین کی جگہ سے پتھر اور ڈھیلے نہیں اٹھائے گئے مگر اس کے نیچے سے خون تازہ ابل پڑا. اللہ اکبر. یہ معجزہ صرف 10 رمضان مبارک کا ہے. آج بھی دیکھا جاتا ہے کہ پتھروں کے نیچے سے خون نکل رہا ہے، پیڑ خون کے آنسو بہا رہے ہیں.
زمین سے خون نکلتا ہے، کہیں زری سے خون نکلتا ہے، کہیں علم مبارک سے خون برآمد ہوتا ہے، لیکن 21 رمضان المبارک کو بھی یہ معجزہ دیکھا گیا ہے کہ پتھر اٹھائے گئے تو ان کے نیچے سے خون تازہ جاری ہو رہا تھا 21 رمضان المبارک۔ اور کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ ہم روتے ہیں مولا حسین کے غم میں اور مولا حسین روتے ہیں اپنے بابا کے غم میں، کیوں نہیں خون تازہ جاری ہوگا؟ ہونا ہوگا۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اس رات محمد و آل محمد پر درود و صلوات بہت پڑھا جائے۔ کیا کرنا چاہیے؟ ان راتوں میں تسبیح لے لیجیے اور درود پڑھ ڈالیے، جتنا ہو سکے کثرت سے درود پڑھیے، چونکہ آل محمد پہ اللہ بھی کثرت سے درود پڑھتا ہے۔ صلو علیہ وسلم تسلیما، اللہ نے کہا کہ کثرت کے ساتھ اہل ایمان ان پہ درود پڑھو، تو یہ لائق درود ہے محمد و آل محمد، ان پہ درود پڑھیے۔ ان 10 راتوں میں یہ بہت زیادہ ثواب کہاں ملے، اور چاہے جب آپ پڑھیں اس کے ثواب کی کوئی انتہا نہیں ہے درود و صلوات کی۔ اور آل محمد پر ظلم کرنے والوں پر نفرتیں اور لعنت کرنے میں سعی کی جائے۔ جزاک اللہ۔ ابن ملجم پہ بے شمار لعنتیں ہوتی ہیں، قاتلان زہرا پہ بے شمار لعنتیں نام لے کے بھیج دیے مسلح پر۔ لعنت کے لیے یہ ملتا ہے کہ چھٹویں امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مولا نے فرمایا کہ اے میرے شیعو، جب تک کہ ہمارے قاتلوں پہ لعنت نہ بھیج لو اس وقت تک مسلح نہ لپیٹنا، یعنی جب بھی آپ نماز پڑھیں تو مسلح لپیٹنے سے پہلے اہل بیت علیہ السلام کے قاتلوں کے اگر نام یاد ہیں تو نام لے کر، ورنہ یاد کریے، یاد نہیں ہے تو میں گزارش کروں گا یاد کریے، اور نام لے لے کے ان ملعونوں پر ایک ایک پر آپ لعنت کیجئے۔ جی خالی درود کا ہی ثواب نہیں ہے، آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت کرنے کا بھی بے انتہا ثواب، بے انتہا۔ اور خصوصاً جناب امیر مومنین کے قاتل پہ لعنت بھیجی جائے، واضح کر رہے ہیں، خاص طور پہ سب کے رسول اللہ کے قاتل پہ لعنت بھیجیے، جناب سیدہ کی بستی توڑنے والے اور ان کا گھر جلانے والے ملعونوں پہ لعنت کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے قاتل عبد الرحمن ابن ملجم ملعون پہ بے شمار لعنت کیجیے۔ بر ابن ملجم لعنت بے شمار بھیجتے رہیے لعنت۔ 21 کا دن جناب امیر المومنین کی شہادت کا دن ہے، حضرت کی زیارت بہت مناسب ہے، اور کلمات حضرت خضر علیہ السلام جو منزلہ حضرت کی زیارت کے ہیں انہیں پڑھے اور ہدیت کو زیارت میں موجود ہے، یعنی جو جناب خضر نے نوحہ پڑھا ہے مولا علیہ السلام کا، جو کامل الزیارات وغیرہ میں موجود ہے، آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے تو بھی آپ کو مل جائے گا، تو اس کو بھی پڑھیں، ورنہ اگر نہیں ہے تو کم سے کم جناب امیر کی زیارت تو آپ ضرور بالضرور پڑھا کریں، یہ بہت ضروری ہے کہ آپ لعنت کریں اور زیارت پڑھیں۔ تو ہمیں کچھ چیزیں ملی، 21 بڑی آسان ہے، غسل کرنا، اعتکاف کرنا یہ مستحب ہے۔ دوسرا یہ کہ جناب امیر کے قاتلوں پر بے انتہا لعنت کرنا۔ حضرات اب چونکہ بات آ گئی ہے جناب امیر کی شہادت کی، تو جو باتیں میں مجلس میں عرض نہیں کر سکا، تھوڑا سا وقت ہے میرے پاس کہ میں عرض کروں۔ کہ عزیزان محترم، ہم نے ہمیشہ کرائے کے قاتلوں کو دیکھا ہے، اور جو اصل قاتل تھا ہم اس تک نہیں پہنچے۔ امام حسین علیہ السلام کا قتل کربلا میں بعد میں ہوا ہے، سقیفہ میں پہلے ہو گیا تھا جی۔ اور اب دیکھیں ہر قتل کی اپنی ایک تحقیقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ زہر کہاں سے آیا جناب امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے لیے؟ ابن ملجم کو بھیجا کس نے؟ یہ قطامہ ملعونہ کون تھی کہ جس کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا وہ؟
ابن ملجم، اور آپ جانتے ہیں ابن ملجم کون تھا؟ یہ ساتھی تھا مولا علی کا جی، اور بہت چاہنے والا تھا، جنگ میں شرکت کی ہے اس نے مولا علی کے ساتھ اور لڑا ہے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے۔ پھر ایسا کیا ہو گیا کہ یہ مولا علی علیہ السلام کا قاتل بن گیا؟ آپ جانتے ہیں کیوں بنا وہ قاتل مولا علی علیہ السلام کا؟ ایک عورت کے عشق میں پڑ کر، ایک عورت، اور جب یہ قطامہ کے عشق میں گرفتار ہوا، وہ قطامہ کے پاس گیا تو وہ تاریخ سن لیں، تو اس ملونہ نے کہا کہ جب تک تم علی ابن ابی طالب کا سر مجھے نہیں لا کے دو گے میں تم سے شادی نہیں کروں۔ 1000 درہم کا زہر بلوایا گیا تھا، 1000 درہم کا زہر، اور تلوار کو اس میں ڈبویا گیا تھا۔ مولا علی علیہ السلام کی شہادت صرف تلوار سے نہیں ہوئی بلکہ زہر سے ہوئی ہے۔ شہادتیں دو ہی ہوتی ہیں، ایک جہری شہادت اور ایک سری شہادت۔ جہری یعنی جو کھل کر ہو، اعلان ہو، جیسے تلوار وغیرہ، خنجر وغیرہ کی شہادت، اور سری یعنی جو زہر وغیرہ سے ہو، چھپی ہوئی شہادت۔ تو مولا علی علیہ السلام کو دوہری شہادتیں نصیب ہوئی، زہر والی شہادت بھی ہے اور تلوار والی شہادت بھی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کو عید منانا یاد رہتا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے بغداد سے میں خبر سن رہا تھا، عراق سے، کہ ایک ہاسپٹل پہ حملہ کیا گیا اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ نہیں، میں بغیر تفریق مذہب و ملت کے پوچھنا چاہتا ہوں، علی قتل ہوئے کہاں قتل ہوئے؟ اپنے گھر میں نہیں ہوئے، مسجد میں ہوئے۔ تو مسجد میں ایک نمازی کا، ایک خلیفہ کا خون بہایا گیا، ایک مسلمان مارا گیا۔ کتنے مسلمانوں نے احتجاج کیا؟ ہم 21 رمضان المبارک کو روڈ پہ جلوس نکال کے یہ بات دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا رشتہ مقتول سے ہے، قاتل سے نہیں ہے۔ ہمارا رشتہ علی سے ہے، ابن ملجم ملعون سے نہیں ہے، اور اسے بھیجنے والے مہا ملعون سے نہیں ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، آپ نے سنا ہوگا جرمنی کی ایک مسجد میں حملہ ہوا جس میں کچھ نمازیوں کو قتل کر دیا گیا، 30-40 نمازی مارے گئے۔ پوری دنیا میں سیاہ پرچم مسلمانوں نے نکالے، اس قتل کی مذمت کی جو کرنی چاہیے تھی کہ یہ غلط ہوا، ہم اس کا پرزور احتجاج کرتے ہیں۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، جہاں چند مسلمان مار دیے گئے، چونکہ مسجد میں مارے گئے تھے، آپ نے احتجاج کیا، علی بھی تو مسجد میں شہید کیے گئے، آپ نے احتجاج کیوں نہیں کیا؟ آپ نے آواز کیوں نہیں بلند کی؟ ملچی میں کرائے کا قاتل ہے، اس کا مولا علی علیہ السلام کا اصل قاتل فرعون شام ہے۔ ابھی ہماری اپنی مجبوری ہے کہ ہم باتیں بھی کریں گے اور ہم نام بھی نہیں لیں گے۔ یہ یزید کا باپ ہے جس نے مولا کائنات علیہ السلام کی شہادت کی پلاننگ کی تھی، اور کیا اسے وہ ساری چیزیں نصیب ہوئی قاتل کو جو اس سے وعدے کیے گئے تھے؟ کیا وہ اسے ملے؟ جب مولا کائنات کی خدمت میں اسے پیش کیا گیا تو مولا نے اس سے یہ سوال کیا تھا، کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ کہا یا علی، آپ جیسا امام دن میں سورج دیکھ کے ڈھونڈوں تو نہ ملے۔ مولا نے کہا کیا میں نے تیری حق تلفی کی ہے؟ کہا یا علی بالکل نہیں۔ مولا نے پوچھا پھر تو نے مجھے قتل کیوں کیا؟ جانتے ہو وہ کیا کہتا ہے؟ یا علی، جس کے مقدر میں جہنم کے شعلے لکھے ہوئے، جس کے مقدر میں جہنم کی آگ لکھی ہو، وہ جنت میں جا کیسے سکتا ہے؟ وہ جنت کیسے جا سکتا ہے؟ تو عزیزان محترم، اپنے بچوں کو آپ خود تاریخ جانیں، اور اپنی تاریخ جاننے کے بعد اپنے بچوں کو بھی بتائیں۔ چلیے اس وقت لاک ڈاؤن تھا، مگر اب انشاءاللہ ختم ہوگا یہ، اور ہم باہر بھی آئیں گے، مگر ابھی آپ اپنے گھروں میں ہیں، فرصت میں ہیں، تھوڑا سا تاریخ پڑھ لیا کریں، کسی مولانا کی کلپ سن لیا کریں، مولا علی علیہ السلام کی شہادت کیوں ہوئی، کس لیے ہوئی، اور کیا وجہ تھی کہ مولا کائنات علیہ السلام نے جو شہادت پیش کی وہ امام حسن اور امام حسین وہاں موجود نہیں تھے۔ یہاں لوگ ایک سوال کرتے ہیں
کہ جب امام علی علیہ السلام کو ضرورت لگی تو امام حسن نے نماز پڑھائی. بھائی نا مولا امام حسن، یہ امام حسن کی امامت کا آغاز تھا کہ اب یہاں سے مولا امام حسن علیہ السلام کی امامت شروع ہو رہی تھی. تو ابن ملجم اور وہ کرائے کی قاتلہ، بھائی یہ تو پوچھا جائے گا نا کہ اس کے پاس تلوار کہاں سے آئی، زہر کہاں سے آیا، پیسے کہاں سے آئے، ابن ملجم کو کس نے بلایا. اور وہ مسجد میں الٹا پڑا ہوا تھا. مولا کائنات میں جانے کے بعد اس سے یہ جملہ تو کہا تھا کہ ابن ملجم اٹھ اور نماز فجر جس کام کے لیے آیا ہے وہ کر، اور اللہ کی عبادت کا وقت ہے وہ کر، اور پٹ سونا یہ شیطان کا کام ہے. تو آپ بھی اگر اپنے گھر میں الٹے سوتے ہیں تو للہ ایسا نہ کریے گا. مولا علی علیہ السلام نے منع کیا ہے. اور جو سب سے بڑا میسج مولا کائنات نے دیا وہ یہ کہ اپنے قاتل کو بھی مولا نے جگایا ہے. یعنی علی کی نظر میں علی کا قاتل بھی نمازی ہونا چاہیے. علی کسی بے نمازی کے ہاتھ سے قتل ہونا پسند نہیں کرتے، تو کسی بے نمازی کو علی اپنا شیعہ کیا تسلیم کریں گے؟ خبردار نماز نہ چھوڑنا اگر آپ علی کے چاہنے والے ہیں اور مولا کے عزادار ہیں. نماز اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیے، تاکید کیجیے نماز کی، اور مذہب کی طرف اپنے بچوں کو لے کر کے آئیے. آخر میں ہم جاتے جاتے جیسا کہ ہم نے کل بھی گزارش کی تھی کہ آپ کے گھر میں جو معصوم بچے ہیں 5 سے لے کر 10 سال تک کے، آپ ان کی چھوٹی چھوٹی کلپ بنائیں، انہیں رباعیاں یاد کرائیں، قطعات یاد کرائیں، اور ان کی کلپ بنا کر کے آپ ہمیں بھیجیں تاکہ ہم ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے انہیں اپنے لائیو پروگرام میں شامل کریں تاکہ ان کی آواز بھی دور تک پہنچے. اور یہی ایک ذریعہ ہے اس وقت پہنچانے کا. اور لاک ڈاؤن کیا ویسے بھی دوسرے لوگوں تک اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے بات ہوتی ہے اور اپنی آواز لوگ ہزاروں لوگوں تک پہنچا لیتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم بھی آپ کے ان بچوں کی آواز کئی لوگوں تک پہنچائیں گے. جو سنے گا وہ دعا دے گا، حوصلہ افزائی کرے گا. مولا کے چاہنے والوں تک جب وہ بچے کا میسج جائے گا تو اچھا ہوگا. حضرات، اب چونکہ کچھ راتیں باقی رہ گئی، بڑے سنبھل کے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ماہ مبارک رمضان آنسو بہا کے گزر جائے. آیت اللہ خامنائی کا بھی یہی پیغام ہے کہ اب اس لاک ڈاؤن میں بھی اگر نماز روزے کی توفیق نہ ہوئی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کے دل پہ مہر لگ گئی، مہر. لہذا آپ نے اس وقت کو اتنا خوبصورت بنا دیجیے اللہ سے رابطہ کر کے کہ آپ کو یہ لاک ڈاؤن بھاگ ڈاؤن کا احساس ہی نہ رہے. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگوں تم اپنے اوپر نماز کی فکر جو ہے وہ عائد کرو. دنیا کی ہر فکر سے اللہ تمہیں نجات دے دے. ہر جگہ دعائیں ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ ہم اس لعنت سے دور بھی ہوں گے اور یہ قید و بند کی زندگی سے ہمیں نجات بھی ملے گی. مگر یہ رمضان ہمیں کچھ سکھا کے چلا گیا. آپ کی جو عادات ہیں ان پہ کنٹرول کرنا بس یہی ہے روزہ، کہ آپ کو پتہ چل گیا بھوک کیا ہے، پیاس کیا ہے. تو اب آپ کسی کو بھوکا دیکھیں گے تو آپ سے برداشت نہ ہوگا، چونکہ آپ کو بھوک یاد آئے گی. آپ کسی کو پیاسا دیکھیں گے تو برداشت نہ ہوگا. آپ کسی کو پریشان حال دیکھیں گے تو برداشت نہ ہوگا، اس کی مدد کریں گے. ان آخر کی 10 راتوں میں صدقات تو روز دینا چاہیے، اس میں بھی آپ دیں، اور زیادہ سے زیادہ اپنے مرحومین کے لیے بھی سارے ثواب کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اس چینل کو آپ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. جب آپ روزہ افطار کریں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں تو ہمارے اس چینل کے لیے دعا بھی کر دیا کریے. اور جب آپ دیکھا کریں تو انگلی کو حرکت دے دیا کریں، لائک کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہماری آواز پہنچ جائے. اور ہم جیسا کہ ہم نے کل بھی گزارش کی تھی کہ ہم آج سے اپنے پروگرام میں مرحومین کے لیے کچھ گزارشیں آ بھی گئی ہیں ہمارے پاس کہ آپ ہمارے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ خوانی کر دیں. تو ہم انشاءاللہ آج جو ہے وہ اسے اپنے پروگرام میں شامل کر رہے ہیں. اور ہم تمام
مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ خوانی کریں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ قل واللہ کی تلاوت فرما کر اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف یہ پڑھ کے آپ کو میں نام گزارش کرتا ہوں کہ مقصود علی ابن مقبول علی اور علی امام اور زاہد حسین ابن حامد حسین اور کنیز بانو اور اس کے علاوہ جوہی بیگم بنت آدم جواد حسین نقوی ابن آدم اور یوسف حسین ابن آدم بدر النساء ابن آدم اور تمام مرحوم مومنین و مومنات کی روح کو ایثار کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ذلك الله الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم. حضرات ہم اب آپ سے اجازت لے رہے ہیں اور کل انشاءاللہ ٹھیک 9 بجے ہم پھر ہمارے چینل بس یا حسین پر لائیو آئیں گے فیس بک کے ذریعے مزمل صاحب اور ان کے ساتھی کے ذریعے. اور آپ حضرات سے گزارش پھر کروں گا کہ ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں یوٹیوب پر جا کر, اور فیس بک پہ جو لوگ دیکھتے ہیں وہ شیئر کر دیا کریں, لائک کر دیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم جو آپ تک میسج پہنچانا چاہتے ہیں اس کا ہمیں رپلائی مل جائے تو ہمارا دل بڑھے گا اور انشاءاللہ ہم اور بہتر سے بہتر خدمت انشاءاللہ آپ کی کریں گے. تو اجازت دیجیے. میرا واٹس ایپ نمبر ہے 9329208534 9329208534. آپ کے جو سوالات ہیں آپ ہمارے اس نمبر کو ایڈ کر کے اور ہمارے پرسنل نمبر پہ بھی ڈال سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم اپنے لائیو پروگرام میں ہی اس کا جواب دیں گے اور آپ کو بھی ہم ریکارڈ کر کے بھیج دیں گے جو جواب ہوگا. تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک سوال کا جواب ہوگا تو کئی لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہو جائے. تو سوال کیجیے, آپ پوچھیں, ذرا سی بھی کنفیوزنگ نہ رکھیں. کچھ ہو تو بالکل آپ بسم اللہ کریں اور سوال ہم سے کریں. انشاءاللہ ہم ان کے جوابات مفصل آپ کی خدمت میں پہنچائیں گے. اور اپنے بچوں کی آپ پھر گزارش کریں گے آپ کلپس بھجوا دیں ہمیں تاکہ ہم انہیں اپنے پروگرام میں شامل کریں. اور جو لوگ سورہ فاتحہ کی گزارش کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہمارے اس چینل میں بھیجیں. انشاءاللہ ہم نے جس طرح آج پڑھی ہے اب روزانہ آپ کے مرحوم کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیں گے. اور کل ہم ٹھیک 9 بجے بس یا حسین چینل پر ٹھیک 9 بجے رات میں حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے اس میزبان سید محمد علی جعفری کو اجازت دیجیے.